آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ نئے کاروبار تلاش کرنے کے لیے ہم ٹرینڈز کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اور کون سے ٹرینڈ ہیں اور ان کا کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ ایک کامیاب انٹرپرینیور بننے کے لیے ایک خواہش مند شخص کے پاس کین آبزرویشن ایبیلٹی ہونی چاہیے، جس سے وہ معاشرے کے بدلتے ہوئے رجحانات کو دیکھ سکے اور ان رجحانات کی بیس پر نیا کاروبار سٹارٹ کر سکے۔ ان رجحانات کو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے کہ ایسے کون سے رجحانات ہیں جو ایک اچھے انٹرپرینیور کے لیے یا کسی شخص کے لیے نئے کاروبار کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ ہم کیسے اپرچونٹیز تلاش کر سکتے ہیں آبزرویشن بائی آبزرونگ نیو ٹرینڈز۔ اس میں پہلا ٹرینڈ ہے اکنامک فورسز۔ اکنامک فورسز کو ہم کہیں گے کہ معاشی قوتیں۔ کسی بھی کنٹری کی اکانومی اس کنٹری کے لیے بہت ساری بزنس اپرچونٹیز لے کے آتی ہے۔ اس میں دو طرح کی اپرچونٹیز ہوتی ہیں۔ پہلے ہے اسٹرانگ اکانومی۔ اگر کنٹری کی اکانومی بہت اسٹرانگ ہے تو پھر بھی لوگوں کے پاس ڈسپوزیبل انکم ہوتی ہے، یعنی کہ ان کے پاس بہت سارے ایسے وسائل ہیں جن کو وہ سپینڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنا معیار زندگی بہتر کر سکے۔ وہ نئی سے نئی گیجٹس خریدنا چاہتے ہیں، نئی گاڑیاں خریدنا چاہتے ہیں، اچھے برانڈ کے کپڑے خریدنا چاہتے ہیں۔ تو جب اکانومی مضبوط ہوگی، ان ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بہت سارے انٹرپرینیورز فرنٹ پہ آئیں گے اور وہ نئے نئے پروڈکٹ سروسز کو انٹروڈیوس کروائیں گے اور اپنے لیے بزنس جنریٹ کریں گے۔ اگر اکانومی ویک ہے تو پھر بھی بزنس کی اپرچونٹیز ہوتی ہیں۔ فرض کریں اگر اکانومی ویک ہے، لوگوں کے پاس ڈسپوزیبل انکم نہیں ہے یا پیسہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، مگر جو پیسہ ان کے پاس ہے اس کو بھی وہ خرچ کرنے سے دریغ کرتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اکانومی اور زیادہ خراب ہو جائے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا بزنس کے ٹرینڈز نکالے جا سکتے ہیں یا کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ بہت سارے جو کمپنیز ہیں یا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، سیشے میں پروڈکٹس انٹروڈیوس کرنا شروع کر دیتے ہیں چھوٹی قیمت کے ساتھ تاکہ لوگ انہیں خریدیں، یا بہت سارے کمپنیز یا بہت سارے شاپ اونر سیل لگا دیتے ہیں تاکہ کسی طرح کسٹمر کو اٹریکٹ کیا جائے بائنگ کی طرف۔ اب یہ دیکھیں دو طرح سے، اگر اکانومی اوپر جا رہی ہے پھر بھی بزنس ہے، اگر اکانومی نیچے کی طرف جا رہی ہے پھر بھی بزنس ہے۔ اس کو ہم ایک اور اسپیکٹ سے اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ اربن اور رورل دونوں میں دیکھتے ہیں کہ اربن ایریاز میں لوگوں کے پاس پرچیزنگ پاور زیادہ ہوتی ہے تو بہت سارے لگژری پروڈکٹس کی مارکیٹ بہت وسیع ہوتی ہے، جبکہ رورل ایریاز میں پیپل آر جسٹ ٹرائنگ ٹو میٹ دیئر بیسک نیڈس، تو وہاں بہت ساری بنیادی ضرورتوں کو فراہم کر کے ضروری بزنس کو اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے۔ اس میں جو دوسرا فیکٹر ہے وہ ہے معاشرتی یا سماجی قوتیں۔ اب سماجی قوتوں کا بہت حد تک انحصار معاشی قوتوں پہ ہے۔ اگر آپ کے پاس، آپ کے کلائنٹس کے پاس، آپ معاشرے میں لوگوں کے پاس ایکسیسو انکم ہے، یعنی کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے وسائل ہیں، تو ان کا جو سوشل ایٹماسفیئر ہے، یہ سوشل رہن سہن ہے، اس میں بہت تبدیلی آئے گی۔ اس میں کیا اپرچونٹیز ہو سکتی ہیں؟ وہ اپنے لیے ہیلتھ ریلیٹڈ پروڈکٹس پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں، ہیلتھ اور ویلنس پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ آرگینک فوڈ کو پسند کرتے ہیں یا اچھے کھانا پسند کرتے ہیں۔ اس میں کیا بزنسز کیے جا سکتے ہیں؟ اس میں جم وغیرہ بنائے جا سکتے ہیں، یا اس سے علاوہ آرگینک فوڈ کا بزنس کیا جا سکتا ہے۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، جیسے سوشل ٹرینڈز بڑھتے ہیں، لوگوں کے پاس ڈسپوزیبل انکم آتی ہے، دے لائک ٹو ڈائن آؤٹ ان اے نائس ہوٹلز، ریسٹورانٹس، دے وانٹ ٹو گیٹ دیئر چلڈرن ویڈ ان لائک نائس ویڈنگ ہالز، سو بہت زیادہ ٹریولنگ بڑھ جاتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے ارد گرد جو بزنسز سٹارٹ کیے جا سکتے ہیں، ان کا گہرا تعلق ہے نہ صرف سوشل اسپیکٹ کے ساتھ بلکہ اکنامک اسپیکٹ کے ساتھ۔ تو اکنامک جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے۔ جب اکانومی اچھی ہوگی تو لوگوں کے پاس ڈسپوزیبل انکم زیادہ ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ اپنے سوشل لائف سٹائل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔
اس کے علاوہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز ہے. جب ٹیکنالوجی بڑھتی ہے تو اس کا نہ صرف ہماری معیشت بلکہ ہمارے سوشل ٹرینڈز پہ بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. اس میں سب سے دیکھیں, جب کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو اس کا ہیلتھ سیکٹر پہ بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. بہت زیادہ کیا کہتے ہیں, ہیلتھ کو مانیٹر کرنے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں یا نئے ایڈوانسمنٹ ان میڈیکل ٹیکنالوجی ہے. تو یہ سارے کیا کرتے ہیں, نئے اپرچونیٹیز فراہم کرتے ہیں. جیسے نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اسے مارکیٹ تک لے کے آنا, پھر ہاسپٹلس کو ڈیلیور کرنا. سو دس از اندر ایسپیکٹ ٹو اسٹارٹ اے بزنس. وین اسمارٹ فون کیم, دین along with this اسمارٹ فونز ایپس آ گئیں, ایپ کے ساتھ ہیلتھ اپلیکیشنز آ گئیں, سوشل اپلیکیشنز آ گئیں. تو یہ سارا ٹیکنالوجی کیا کرتی ہے, جب ٹیکنالوجی آتی ہے تو اپنے ساتھ بہت ساری اور چیزیں لے کے آتی ہے. اب ٹیکنالوجی کے ساتھ گاڑیوں کے نئے ماڈلز ہیں, گیجٹس نئی ہیں, کمپیوٹرز نئے ہیں. سو آل دیز تھنگس اوپن اپ سو مینی بزنس ایوینیوز, نہ صرف ان کو سیل کرنے کے بلکہ کسٹمر کیئر پرووائڈ کرنے کے, اور ان کی ریپیئر وغیرہ کے بھی بہت سارے نئے اسپیکٹ شامل ہو جاتے ہیں. یعنی کہ یہ سارے نئے بزنسز جسٹ بیکاز آف دا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز کین بی اسٹارٹیڈ. سو انٹرپرینیور ہیو سو مینی اپرچونیٹیز ٹو اسٹارٹ بزنسز بیسڈ آن ٹیکنالوجی. اس میں جو فورتھ اسپیکٹ ہے وہ ہے پولیٹیکل اینڈ ریگولیٹری فریم ورک. اب دیکھیں, جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے تو اپنے بہت سارے قوانین لے کے آتی ہے, بہت ساری نئی چیزیں انٹروڈیوس کرواتی ہے سوسائٹی میں. تو یہ جو پولیٹیکل ریگولیٹری فریم ورک ہے یہ معاشرے میں بہت سارے نئے بزنسز کو جنم دیتا ہے. جیسے پاکستان میں اکثر حالات بہت انسٹیبل ہوتے ہیں, کیوٹک ہوتے ہیں. تو سیکیورٹی کی وجہ سے روڈ بلاکس کرنے کے لیے جگہ جگہ بلاکر بنائے جاتے ہیں. تو یہ جو بلاکس بنانے والے ہیں دے کین گیٹ انٹو بزنس. پھر سیکیورٹی کی وجہ سے سرویلنس کیمراز ہیں, واک تھرو گیٹس ہیں, یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرنا بھی بہت ساری کمپنیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ ایک کیا کہتے ہیں نئی اسپیکٹ یا نئی فرم جنریٹ کرنے کے لیے چیزیں متعارف ہو جاتی ہیں. تو یہ سارا ریگولیٹری فریم ورک جو ہے نا بہت سارے نئے بزنسز کو جنم دیتا ہے. تو ایک اچھا انٹرپرینیور کیا کرتا ہے, ان سارے ریگولیٹری فریم ورک کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے نئے بزنسز کو اسٹیبلش کرنے کے اپرچونیٹیز کو تلاش کرتا ہے. ایک اور اسپیکٹ ہے ڈیموگرافک فیکٹرز. اب کسی بھی کنٹری کے ڈیموگرافکس اس کنٹری میں بہت سارے نئے بزنسز کو لے کے آنے کا سبب بن سکتے ہیں. اب جیسے پاکستان ایک بہت بڑی کنٹری ہے, 5th لارجسٹ کنٹری ہے پاپولیشن کے حساب سے, 207 ملین پیپل ہیں اکارڈنگ ٹو آور لاسٹ سینسس. سو واٹ ہیپنس, اتنی بڑی آبادی کے لیے اب ضروریات کو مہیا کرنا بہت سارے بزنس اپرچونیٹیز لے کے آئے گا. 60% جو پاکستان کی آبادی ہے وہ 30 ایئرس سے بلو ہے. تو اس کا مطلب ہے بہت سارے لوگوں نے اسکول میں جانا ہے, بہت سارے بچے ڈیلی پیدا ہو رہے ہیں. تو ان سارے بچوں کی ڈیلی نیڈز کے لیے کپڑے چاہیے, ڈائپر چاہیے, اسکولز چاہیے, نرسریز چاہیے. سو آل دیز ایونیوز ول اوپن اپ سو مینی بزنس اپرچونیٹیز. اب پاکستان کی ہاف آف دا پاپولیشن از لائک خواتین ہیں. تو خواتین کے کپڑوں کے بزنس, ان کے میک اپ ریلیٹڈ بزنس. سو ڈیموگرافک فیکٹرز آلسو پلے ویری امپورٹنٹ رول ان آئیڈینٹیفائنگ بزنس اپرچونیٹیز. دیکھیں, اب اگر 60% پاپولیشن بلو 30 ایئرز ہے, سو ان لوگوں کی شادیاں بھی ہوں گی, ویڈنگ ہالز, نئے گھروں کی تعمیر, ریسورسز فراہم کرنا. تو یہ ساری وہ بزنس اپرچونیٹیز ہیں جو ٹرینڈز ہیں ان کو مد نظر رکھ کے تلاش کی جا سکتی ہیں. ان ٹرینڈز کو بزنس میں کنورٹ کرنے کے لیے کسی انٹرپرینیور کے پاس کین آبزرویشن ایبلٹی ہو تو وہ ہر روز اپنے لیے نئے سے نئے بزنس اپرچونیٹیز کو تلاش کر سکتا ہے. سی یو نیکسٹ ٹائم.